ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یمامہ کے ایک شہری مسلمہ ملنے کے لیے آیا۔ آپ پر ایمان لایا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ آپ مجھے اپنی نبوت میں شریک فرما دیں یا پھر حصہ عطا فرما دیں۔ اگر ایسا کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں تو پھر آپ ایسا کریں کہ میرے لیے وصیت فرما دیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما جائیں تو اس کے بعد مسلمہ نبی ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا اخلاق اس دنیا میں کسی کا اخلاق نہیں ہے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمہ کی بات بھی سن رہے تھے اور ایک عام سی چھڑی کے ساتھ زمین کو کورید رہے تھے۔ جب وہ بات مکمل کر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چھڑی کو سامنے رکھا اور کہا کہ مسلمہ، اگر تم اس تقاضے کے ساتھ مجھ سے اس عام سی چھڑی کا مطالبہ بھی کرتے ہو تو میں یہ چھڑی بھی تمہیں نہیں دوں گا۔ یہ سننا تھا اور مسلمہ وہاں سے لوٹ گیا۔ جب وہ یمامہ پہنچا تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ تو مسلمہ نے کہا کہ آپ سب کو مبارک ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نبوت میں شریک کر لیا ہے، اور اپنی جھوٹی اور من گھڑت وحی اور الہام سنا کر لوگوں کو اپنا ہمنوا بنا لیا۔ جب یہ خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہے تو آپ اس وقت اسی کے قبیلے کے ایک معزز شخص نہار کو اس کے پیچھے یمامہ بھیجتے ہیں تاکہ وہ اسے سمجھا سکے اور راہ راست پر لا سکے۔ لیکن جب نہار وہاں پہنچتا ہے تو اس کی اتنی زیادہ پذیرائی کو دیکھ کر وہ بھی اس کا معتقد بن جاتا ہے، اور صرف معتقد ہی نہیں بنتا بلکہ وہ یہ گواہی دیتا ہے کہ میرے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمہ کو اپنی نبوت میں شریک کر لیا تھا۔ نہار کی جھوٹی گواہی سے مسلمہ کا حلقہ مزید بڑھ گیا اور وہ مزید پاپولر ہو گیا، اور اسی موقع پر اس قذاب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھنے کی جسارت کی۔ اس نے لکھا کہ مسلمہ رسول اللہ کی جانب سے محمد الرسول اللہ کی جانب خط، نعوذ باللہ۔ معلوم ہوا کہ امر نبوت میں آپ کا شریک کار ہوں۔ آدھے عرب پر آپ کی حکومت اور آدھے عرب پر میری حکومت ہوگی، لیکن آپ کی قوم قریش میری قوم کے ساتھ بڑی ناانصافی کر رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خط کا جواب لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ کی جانب سے جھوٹے مسلمہ کذاب کے نام خط۔ اور اس خط کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہوا میں لہرا کر صحابہ سے پوچھا کہ اس خط کو کون مسلمہ تک پہنچائے گا۔ یاد رہے اس وقت مسلمہ تک خط پہنچانا اپنی موت کو خود دعوت دینا تھا، کیونکہ اس وقت جو بھی شخص اس خط کو اس کے دربار میں لے جانے والا تھا وہ ضرور قتل ہونے والا تھا۔ جب آپ نے صحابہ سے پوچھا تو ایک صحابی جو مدینے میں کھجوریں بیچا کرتے تھے، جن کے 12 بچے تھے، کمزور جسم کے حامل تھے اور انتہائی غریب تھے، اس وقت کھجور کھا رہے تھے اور اتنی تیزی سے اٹھتے ہیں کہ کھجور کے ذرے نیچے بیٹھے صحابہ کرام کے منہ پہ گرتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں کہ تمہیں اتنی جلدی ہے کھڑا ہونے کی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ جلدی ہو، میرے اٹھنے تک کوئی اور کھڑا ہو جاتا تو یہ مقام مجھ سے چھن جاتا۔ وہ صحابی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو ختم نبوت کے پہلے شہید قرار پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خط لیتے ہیں اور جا کر مسلمہ کے دربار میں وہ خط سنا دیتے ہیں۔ مسلمہ خود کو جھوٹا سن کر آگ بگولا ہو جاتا ہے اور تلوار لے کر حضرت حبیب کے گردن پہ رکھ دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تمہارا نبی تو مجھے جھوٹا کہتا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضرت حبیب فرماتے ہیں کہ میرا نبی جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ مسلمہ پوچھتا ہے کہ تجھے ڈر نہیں لگتا کہ اس بات سے میں تمہیں قتل کر دوں گا؟ تو حضرت زید فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ فجر کی نماز میں شہادت کی دعا مانگتا ہو وہ شخص تم سے کیسے ڈر سکتا ہے؟ بالآخر مسلمہ حضرت حبیب بن زید کو قتل کر دیتا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ خبر پہنچتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صحابی کے لیے آنسو بہاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں تو کسی نہ کسی طرح یہ مسئلہ چلتا رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو مسلمہ نے اس وقت ایک نیا مسلک ایجاد کیا، جو ایک ایسا مسلک تھا جو نفس امارہ کی خواہشات کے عین مطابق تھا۔
اس نے شراب کو حلال کر دیا، زنا کو حلال کر دیا، نکاح بغیر گواہوں کے جائز قرار دے دیا، ختنہ کو حرام قرار دے دیا گیا، ماہ رمضان کے روزے ختم کر دیے گئے، فجر اور عشاء کی نماز ختم کر دی گئی، قبلہ کی حیثیت کو ختم کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سنتوں کو بھی ختم کر دیا۔ صرف فرض نماز کی پابندی تھی، اور کئی ایسی خود ساختہ خرافات جو اس نے اس مسلک میں جائز قرار دی تھی۔ اس سے یہ ہوا کہ پورے علاقے میں فسق و فجور، عیش و عشرت اور فحاشی پھیل گئی۔ اب ذرا اس جھوٹے نبی کے معجزات کی طرف ایک نظر ہو جائے کہ اس نے کئی سارے معجزات کیے، وہ لوگوں کے پاس جاتا اور لوگوں سے پوچھتا کہ آپ کو کیا مسائل ہیں، میں نبی ہوں، میں آپ کے مسائل حل کر سکتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ کذاب نے کسی شخص کے باغ کی شادابی کے لیے دعا کی تو اس باغ کے تمام درخت سوکھ گئے اور وہ باغ بالکل ختم ہو گیا۔ کنووں کا پانی بڑھانے کے لیے حضور کی طرح دعا کی اور اپنا تھوک ڈالا تو کنواں بالکل خشک ہو گیا۔ بچوں کے سر پر برکت کا ہاتھ پھیرا تو بچے گنجے ہو گئے۔ ایک شخص کی آنکھ پر اپنا تھوک لگایا تو وہ شخص بالکل اندھا ہو گیا۔ بکری کے تھن پر ہاتھ رکھا تو وہ بالکل دودھ دینا اس نے بند کر دیا اور اس کے تھن بالکل خشک ہو گئے اور سکڑ گئے۔ اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فتنے کا خاتمہ کیا۔ جنگ یمامہ میں حضرت خالد بن ولید نے کس طرح اس شخص کو جہنم واصل کیا، واشی بن حرب نے کس طرح اس شخص کو نیزہ مارا، یہ سب کچھ آپ جانیں گے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔